قربانی کورس کا آج سبق نمبر 11 ہے۔ آج کے سبق میں ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اور ذبح کرنے کے وقت اور ذبح کرنے کے بعد کے ان امور کے اہتمام کے متعلق پڑھیں گے کہ ان کے وقت، ان اوقات کے وقت انسان کو، آدمی کو کیا اہتمام کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے اور کن چیز سے بچنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ جانور کب سے کب تک ذبح کر سکتے ہیں، یعنی جانور کو قربان کرنے، ذبح کرنے کا وقت کیا ہے۔ تو قربانی کا وقت ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک ہے۔ جس دن بھی چاہے، ان 3 دنوں میں جس دن بھی چاہے قربانی کرے، قربانی صحیح ہو جائیں گی۔ لیکن قربانی کا سب سے افضل دن بقرعید کا پہلا دن ہے، پھر دوسرا دن ہے، پھر آخری دن ہے۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے 3 دن شریعت سے ثابت نہیں، حالانکہ ان لوگوں کی بات صحیح نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارتاً اور حضرت عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت انس اور ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے صراحتاً قربانی کے 3 دن ہونے کا ثبوت ہے۔ قربانی کے دنوں میں جس طرح دن میں قربانی کرنا جائز ہے، اسی طرح رات میں بھی قربانی کرنا جائز ہے، بشرطے کہ روشنی اتنی زیادہ ہو کہ کسی رگ کے کٹنے، کسی جانور کی رگوں میں سے کسی کے رگ کے کٹنے میں بالکل شبہ نہ رہے، یعنی اتنا اجالا ہو، اور رات میں روشنی کا اتنا اہتمام ہو کہ جانور کے گلے کے کٹنے میں اور گلے کے اندر کی رگوں کے کٹنے میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ اور بقرعید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے، یعنی قربانی کے دن 3 دن ہے، 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب تک، لیکن 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کی، بقرعید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے، بلکہ نماز کے بعد قربانی کرے۔ البتہ اگر کوئی دیہات میں رہتا ہو جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، وہاں فجر کی نماز کے بعد بھی قربانی کرنا درست ہے۔ پورے شہر میں کسی مسجد یا عیدگاہ میں عید کی نماز ہو جانے کے بعد قربانی کرنا ضرور صحیح ہے، یعنی قربانی عید کے شہر کے اندر مختلف جگہوں پر عیدگاہ میں اور مسجد وغیرہ میں جو مختلف جگہوں پر عید کی نمازیں ہوتی ہے، تو اب شہر کے اندر ہمارے محلے کی مسجد میں نماز کا وقت لمبا ہو، دیر سے ہو اور کسی جگہ پہلے ہو، تو کسی بھی جگہ کی نماز ہو جانے کے بعد قربانی کرنا صحیح ہے۔ خود قربانی کرنے والے کا عید کی نماز سے فارغ ہونا ضروری نہیں ہے، لہذا شہر میں سب سے پہلی عید کی نماز ہو جانے کے بعد کسی نے خود نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی تو اس کی قربانی ہو جائیں گی، تو یہ قربانی جائز ہے۔ قربانی کا جانور جس جگہ پر ہو اس جگہ کا اعتبار ہے، قربانی کرنے والے کی جگہ کا اعتبار نہیں۔ لہذا اگر قربانی کا جانور دیہات میں ہے اور قربانی کرنے والا شہر میں ہے تو دیہات میں صبح صادق کے بعد قربانی کرنا جائز ہے، یعنی فجر کے وقت کے شروع ہونے کے بعد قربانی کرنا جائز ہے، کیونکہ دیہات کے اندر عید کی نماز نہیں ہے تو وہاں پر عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ دیہات میں عید کی نماز ہوئیں گی نہیں۔ اور اگر جانور شہر میں ہو، قربانی کرنے والا دیہات میں ہو، تو شہر میں کسی بھی جگہ عید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ شہر میں ابھی قربانی کرنے کا وقت نہیں ہوا ہے۔ اور اگر کسی دوسرے ملک میں قربانی کر رہا ہے تو وکیل اور موکل دونوں کے ملک میں قربانی کے دنوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی کسی شخص نے دوسرے ملک میں، یعنی کوئی شخص سعودی میں ہو اور وہ اپنی انڈیا میں کسی کو وکیل بنائے کہ تم میری جانب سے قربانی کر دینا، تو اب سعودی کے اندر اور انڈیا میں دونوں جگہوں میں قربانی کے دنوں کا ہونا ضروری ہے۔ کسی پر قربانی واجب تھی لیکن اس نے قربانی نہیں کی تو بعد میں ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت صدقہ کرے، اور اگر بکری خرید لی تھی تو وہی بکری صدقہ کر لے۔
اور اگر کئی سال قربانی نہیں کی اور وہ ذمے میں باقی تھی تو اب اگر قربانی کر رہا ہے تو آج کے دن کے حساب سے صدقہ کرے۔ یعنی کسی شخص پر 3 سال 4 سال سے قربانی واجب تھی اور قربانی نہیں کی اس نے، اب 3 سال کی قربانی کی قضا اس پر ہے تو اب اسے قربانی کرنا ہے، تو اب وہ جانور ذبح کر کے قربانی کے دنوں میں قربانی کر کے وہ اس کو ادا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اسے آج کے دن کے یعنی جس دن اس کو قربانی کی قضا کرنا ہے تو اس دن کی قیمت کے حساب سے ایک متوسط درجے کی بکری کی قیمت صدقہ کرے یا متوسط بکری کے صدقہ کر دے۔ اب دوسرا کام ہے کہ جانور کون ذبح کر سکتا ہے۔ اگر اب تک کسائی کا بندوبست نہیں کیا تو فوراً کر لے، یعنی قربانی کرنے سے پہلے کسائی کا بندوبست کر لے۔ پہلے دن قربانی کرنے کا زیادہ اجر ہے، البتہ چند چیزوں کا خیال رکھے۔ نمبر 1، کسائی مسلمان ہو، چاہے پاک ہو یا ناپاک، نماز عید پڑھ چکا ہو یا نہیں، نابالغ ہو یا بالغ، تو کسائی کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ناپاک ہونا، عید کی نماز پڑھا ہو چکا ہو یا نہیں، بالغ ہو یا نابالغ، ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غیر مسلم سے ذبح نہ کرائے، غیر مسلم سے ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ کسائی سے ذبح کی اجرت ذبح سے پہلے ہی طے کر لے، اگرچہ جاننے والا پرانا کسائی ہو تاکہ بعد میں بدمزگی نہ ہو۔ نیز یہ حکم شرعی بھی ہے کہ معاملہ کرنے سے پہلے معاملے کے معاہدے اور معاملے کی اجرت طے کر لی جائے، تو بہتر یہ ہے کہ کسائی سے ذبح کرنے سے پہلے ذبح کی اجرت طے کر لی جائے۔ قربانی کے جانور کا کوئی جز، خال، گوشت، چربی، اون، آتے، رسی، ہار وغیرہ کسائی کو ذبح کی اجرت اور معاوضے کے طور پر دینا یا اس کے عوض میں اجرت کم کرانا جائز نہیں ہے۔ یعنی قربانی کے جانور کا کوئی جز، خال، گوشت، چربی وغیرہ کسائی کی ذبح کی اجرت میں یعنی ذبح کرنے کے بدلے اور معاوضے کے طور پر دینا، یا ان چیزوں کو قربانی کے جانور کے گوشت کو ذبح کرنے کی اجرت کا عوض قرار دینا، بدل قرار دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ یا قربانی کے جانور کے بدلے اجرت کم کرانا بھی جائز نہیں ہے، لہذا ذبح کی اجرت الگ رقم کی شکل میں طے کی جائے۔ تاہم اگر کسی نے ایسا کر لیا تو قربانی ہو جائیں گی، لیکن اتنی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ کسی کے یہاں مشغول کسائی کو اس کی مرضی کے بغیر اپنے یہاں لے آنا شرعاً اور اخلاقاً درست نہیں ہے۔ تیسرا کام ہے کہ ذبح سے پہلے کن کاموں کا اہتمام کیا جائے۔ تو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چارہ کھلا لے، پانی پلا لے، یہ مستحب ہے، بھوکا پیاسا رکھنا مکروہ ہے۔ ہمارے یہاں پر جو ہوتا ہے کہ پان کھلاتے ہیں، گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، تو ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ جانور کو چارہ کھلائے اور پانی وغیرہ پلائے، بھوکا پیاسا نہ رکھے۔ ابھی سے چھری کو تیز کروا لے، کن چھری سے ذبح کرنا مکروہ ہے، البتہ جانور کے سامنے تیز نہ کرے کیونکہ سامنے تیز کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح جانور کو لٹانے کے بعد، جانور کو گرا دینے کے بعد بھی چھری کو تیز کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ جن کو قربانی کرنی ہے، چونکہ قربانی کے وقت ان کا جانور قریب حاضر ہونا بہتر ہے، تو ابھی سے ان سب کو بلوا لے۔ یعنی قربانی کے اندر جن لوگ حصے لگا رہے ہیں تو جانور کے وقت حاضر ہونا یہ بہتر ہے، تو ان کو پہلے بلوا لیے جائے۔ ایک یہ چیز کہ گھر محلے کے باہر کے سب افراد جمع ہوتے ہیں اور لیڈیز وغیرہ آ کر قربانی کے جانور کو ہاتھ لگا کر جاتی ہے، اس کے اندر پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا، یہ تو بات درست نہیں ہے، بلکہ بات بہت غلط ہے۔ تو اس لیے یہ چاہیے کہ اگر وہاں پر پردے کا اہتمام ہو سکے تو پھر جانور کے پاس میں حاضر ہو، لیکن اگر پردے کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، باہر کے لوگ آتے ہیں، تو پھر جانور کو ہاتھ لگانا اور جانور کے پاس حاضر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ حاضر ہونا تو یہ مستحب کام ہے، کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ذبح کرنے کے وقت جن امور کی یاد رکھنی چاہیے، جس کا پہلے
آگے ذکر آئیں گا وہ ان کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے اور ان کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور ذبح کرتے وقت تو ان چیزوں کا خیال رکھے۔ قربانی کے جانور کی رسی، جھول، ہار وغیرہ ان میں سے جو اتارا جاتا ہے اتار لے، ان سب کو صدقہ کرنا مستحب ہے۔ اگر فروخت کر دیا تو اتنی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ رسی وغیرہ خود استعمال میں لانا چاہے یا کسی کو ہدیہ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔ قصائی کو بھی بطور ہدیہ دے سکتے ہیں، بطور معاوضہ اور ذبح کی اجرت میں نہیں دیا جا سکتا۔ اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جانور کے گلے کی رسی کو جانور کے جو اس کا اندر کا جو مٹیریل اور جو غلاظت وغیرہ ایک گھڑے میں ڈالتے ہیں اس میں ڈال دیا جاتا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔